میں ہوں سہیل رانا۔ دو ایشوز ہیں جن پہ بات ہوگی۔ ایک تو نیچرلی وزارت حج، یہ 1000 ارب سے 9000 ارب روپے کی کرپشن کے لیے 6-7 لوگ انوالو ہو گئے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل سے کریں گے۔ یہ 22-23 سال سے اتنے ویلاگ کرنے کے بعد ہر سال کرپشن کا ریٹ بڑھتا ہے۔ اس دفعہ تو وزارت حج بھاگ گئی ہے، یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، سیکٹری صاحب بھی نہیں ہے، منسٹر بھی ایک دم بھاگا ہے، اور سچویشن بڑی خراب ہے۔ اور دوسرا کچھ کہ فیض حمید کو جی سزا ہو رہی ہے۔ پہلے میں فیض حمید پہ آ جاتا ہوں۔ جنرل فیض حمید کو میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ اس کو سزا نہیں ہونی۔ ہمیشہ جو بات نیوز نے بات کی ہے وہ 30 سال پہلے والی بھی کنفرم ہے، اور یہ بھی ہوگی۔ میں فیض حمید صاحب کو بالکل ایک ڈی جی آئی، ایک سی او ایس، ایک ڈیو کمانڈر کے، اور ایک ہمارا دوست تھا ملک اقبال اوان، جو اس کا بھی کورس میٹ تھے، ایک ہی روم کے تھے، سفر چلتا ہے، اس کی وجہ سے میں ان کو جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ وہ امجد شعیب صاحب نے کہا اس کو سزا ہوگی۔ میں نے کہا کون سے امجد شعیب نے کہا ہے؟ 2 امجد شعیب ہیں نا، ایک آرمڈ کورین ہے، بڑا اپرائٹ افسر ہے، چیئرمین نیب بھی رہا ہے، اور ایک امجد شعیب جس کو میں جانتا ہوں وہ اٹرنی کا ہے، اس نے شاید 37 ڈیو کمانڈر، جنرل آفیسر کمانڈنگ سجاد صاحب تھے اس وقت، یہ گجرانوالہ کینٹ میں ڈیو کمانڈر تھا امجد شعیب۔ اس کے نیچے 3 یونٹس تھی، 82 میڈیم اور 24 فیلڈ ریجمنٹ اٹرلی، 76 میڈیم، یہ 3 یونٹس اس کے انڈر تھیں۔ کیونکہ ہم 9th-10th کلاس کے اسٹوڈنٹس تھے 85-86 میں، تو یہ ان کے گراؤنڈز میں ہم کھیلتے تھے۔ تو انتہائی میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، بہت ہی چھوٹے ذہن کا یہ بندہ ہے۔ یہ پچھلے دنوں گرفتار بھی ہوا تھا۔ گرفتار اس لیے ہوا تھا، یہ لفنٹر پارٹی ہے۔ لفنٹر پارٹی اس طرح کو ماسٹر ٹائلز والوں کے ساتھ، پتہ نہیں اس وقت سے اس نے رابطے رکھے ہوں گے، جنہوں نے ایک غلط الزام لگایا تھا جو بعد میں پروف نہیں ہوا۔ اس وقت بھی، یہ میں ویڈیو دکھا رہا ہوں، سوری یہ میں فوٹو صرف دکھا رہا ہوں، اس کو میں پورا بوم کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ رہا تھا جی میں نے جنرل وینی واز 30 کور کمانڈر تھے عاصم منیر صاحب، اس وقت میں نے میسج کیا تو 1960 کا ریٹائر ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ یہ 7-8 جرنیل ہیں، جنرل صلاح الدین ترمذی ہو گئے، امجد شعیب ہو گئے، سعید الظفر ہو گئے، افتخار شاہ مرحوم ہو گئے، اور وہ بٹ صاحب ہو گئے جن کو گرفتار کیا تھا چیئرمین، وہ آرمی چیف بنے تھے۔ یہ 7-8 جرنیل ہیں جن میں بڑے اچھے کیریئر والے جرنیل بھی ہیں، مطلب 7-8 ایک ہی بیچ کے تھے، اور یہ 7-8 لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے، تو یہ اسی بیچ کا ہے۔ تو اس طرح کی یہ کہانیاں سناتا رہتا، تھوڑا سا نیم پاگل ہے۔ تو بہرحال اس سے ہٹ کے فیض حمید صاحب والا معاف گواہ بن چکے، اور ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور جن کو میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ دورانی صاحب کو ہوئی، اگلے آرمی چیف نے معاف کر دی، اپنے جاوید صاحب کو ہوئی جو کور کمانڈر بہاولپور تھے، جاوید اقبال صاحب، ان کو بھی نیکسٹ آرمی چیف نے معاف کر دی۔ تو یہ بادشاہ سلامت ہیں ہمارے سٹنگ آرمی چیف، یہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے۔ گو فیض حمید صاحب نے بڑے 2 نمبر کام ان کے ساتھ کیے ہوں گے، لیکن یہ اس طرح کام نہیں کریں گے۔ کم ٹو دی نیکسٹ حج، سوری حج 2025، نمبر 1، ہزاروں ارب روپیہ اکٹھا کیا انہوں نے، 1 روپیہ کسی بینک سے انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا، کس کی جیب میں گیا؟ نمبر 1 پوچھے۔
34 ریال کا کھانا لے رہے ہیں یا 37 ریال کا، 26 ریال میں اویلیبل تھا، کیوں نہیں لیا؟ بسیں ابھی بند ہیں، یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ اور یہ ابھی کی ویڈیو دیکھ لیں۔ سرکاری حج کرنے والے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اور جو لوگ عزیزیہ میں رہتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ عزیزیہ کی طرف جانے والوں کا رش چیک کریں آپ۔ کوئی بھی نماز، اب اس وقت یہ نماز مغرب کے بعد کا صورتحال ہے کہ کس طریقے سے حاجی جو جا رہے ہیں بسز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، کتنا رش لگا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ سب حاجی جو ہے وہ عزیزیہ کی بسز کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ لائن میں یہ دیکھیں، دن کے ٹائم کی ایک ویڈیو ہے کہ یہ کتنے حاجی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ بسز کا ویٹ ہو رہا ہے۔ اب اس گرمی میں لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بسز کا، اور کافی زیادہ ٹائم انہیں لگ جاتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ جانے میں لگ جاتا ہے، 1 گھنٹہ انہیں آنے میں لگ جاتا ہے۔ اور اب اگر یہ اس وقت مغرب کے بعد جائیں گے، کیونکہ اگر یہ مغرب کے بعد نہیں جاتے تو یہ رات کا کھانا انہیں نہیں مل سکے گا، 1 گھنٹہ کم از کم جانے کو لگتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں سے حرم آئیں گے عزیزیہ کی طرف تو تب بھی 1 گھنٹہ لگے گا۔ جمعے والے دن آپ کو صبح 7 بجے کے بعد بسز نہیں ملتی، تو اگر آپ نے جمعہ پڑھنا ہے حرم میں تو عزیزیہ سے آپ کو 7 بجے کے بعد آنا پڑے گا۔ اور ہمارے دوست ہیں سٹنگ منسٹر، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن جو حاجیوں کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے، اور 67,000 حاجیوں کا خون ان پر ہے، سٹنگ گورنمنٹ پہ ہے، کون ذمہ دار ہے؟
تو میں وہ جو کہہ رہے تھے آج جو آپ نے خبر دی ہے ڈیلی پوسٹ میں کوارٹر گارڈ، میں نے کہا ان کو کوارٹر گارڈ میں بند کرنا چاہیے، حاجیوں کے پیسے کھاتے ہیں کوارٹر گارڈ، کیونکہ سیولین کا سپریم کورٹ کا حکم ہے نا، سیولین کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس میں آرمی کورٹ میں، تو یہ تو حاجیوں کے پیسے کھائیں، ان کا تو ہونا چاہیے۔ اب عزیزیہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عزیزیہ تقریباً 18 کلومیٹر دور ہے، ایک انہوں نے رستہ غلط لیا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جانا ہو اسلام آباد تو آپ پہلے گجر خان جائیں، گجر خان سے پنڈی سے گجر خان جائیں، پھر اسلام آباد آئیں، یہ اس طرح کا وہ عزیزیہ سے یہ روٹ لیا انہوں نے حجاج کے لیے۔ یہ فرسٹ 30 کو بھی ٹریفک ان کی بسیں بند ہیں، فرسٹ ذی الحج کو بھی بند ہے، اور 4 دن جو ہوتا ہے نا 8 9 10 11 12 13 6 دن تو وہاں پہ بندہ نہیں چل سکتا، تو وہ بسیں کدھر چلیں گے؟ منسٹر صاحب بھی 1.5 دن پہلے بھاگ گئے اور الحمدللہ 30-40 لوگ لے کے گئے ہیں۔ یہ جتنی میں نے 2 ویڈیوز دکھائی ہیں، ان کے سارا سٹاف ہے ان کے ساتھ، مطلب کوئی وہ حاجی نہیں ہے، سٹاف ہے، ایک جگہ چلے گئے ہیں، وہ ہاسپٹل میں گیا، اس میں بھی 4 بندے ان کے سٹاف ہیں، نام یہ جو ان کو پہچانتے ہیں ان کے سٹاف کو سارے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی مجاب ہے، کوئی شہر یار ہے، کوئی وہ 1-2 نام مجھے بھی نہیں آتے، یہ جو کلین شیو والا ایک ہے، جس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے، وہ ادھر بھی تھا مدینہ شریف میں بھی 3 سال اس نے پوسٹنگ کی ہے، اب 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور ادھر اس نے جو 2 لاکھ ریال کمائے تھے ادھر بھی اسی کے ساتھ ایک فراڈ ہوا، تو وہ 2 لاکھ ریال بھی اس کے ضائع ہو گئے۔ حاجیوں کے جو پیسے کھاتا ہے وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ 5-6 انہوں نے لگاتار سے حج کیے کروائے ہیں، اور 25-24-30 حج انہوں نے خود کیے ہیں، ان کو ازبر چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے 90,000 حاجی وہاں پہ موجود ہیں، انتہائی پریشان ہے، کوئی متہ قریش میں پریشان ہے، کوئی جربل میں پریشان ہے، کوئی عزیزیہ میں پریشان ہے، اور عیاشی کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارا ڈی جی حج ہے، اس نے یہ نقاب سا پہنا ہوا ہے، یہ نقاب والا ڈی جی حج ہے، شکل بھی نہیں دکھا رہا۔ 90,000 حاجی اس نے راجی کمپنی کو بیچے ہیں، اور الحمدللہ 500 ریال کے حساب سے، کھانے میں بھی 8 ریال پر حاجی لے رہا ہے، بسوں میں بھی 200 ریال لے رہا ہے، مینا میں بھی پیسے کما رہا ہے، اس کے علاوہ جو بلڈنگ میں ہے اس کی تو کمال ہے، 980 ارب روپیہ اس نے کمایا، کون پوچھے گا؟ اور 90,000 حاجی جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ہیں، وہ یہ 10 لوگوں کو دیں گے، 9 کمپنیز بنائیں گے، اور اس میں بینک کا ایک مالک ہے جو پاکستان کا بہت بڑا صنعت کار ہے، وہ بھی 10,000 حاجی لینے کے لیے بڑے گھر میں موجود ہے۔ اس لیے یہ تقریباً 1,000 2,000 10,000 ارب روپے کی کرپشن ہوگی، اور یہ 902 کمپنیز جو ہیں ان کے تمام افراد رل جائیں گے، جیسے پنجاب میں تمام سکولز جو 20-20 50-50 ایکڑ پہ ہیں وہ ایک پرائیویٹ بندے کو دے رہے ہیں اور کچھ نہیں لے رہے۔ پاکستان کے 200 ارب ڈالر جو صرف 100 سکولوں سے نکل سکتے ہیں، جو یہ مفت دے رہے ہیں۔ باقی اللہ خیر کرے۔ کوارٹر گارڈ کا میں نے ذکر اس لیے کیا تھا، اور فیض حمید صاحب کو کوئی سزا نہیں ہونی، اور یہ جو امجد شعیب ہے پہلے بھی اس کو گرفتار کیا تھا، ایک دفعہ پھر اس کو اور گرفتار کرے تاکہ اس کا دماغ سیٹ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اللہ کے فضل سے مکہ سے یا مدینہ سے، پاکستان زندہ باد۔